السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مشک پوری کی ملکہ۔ اس کے مصنف ہیں محمد عاطف علیم اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ نتھیا گلی کے بلند پہاڑوں کو چھو کر آنے والی خنک ہوا جنگل کی مخصوص خوشبو سے بوجھل تھی۔ اگلے روز اسے اس مدھر جنگل کی پراسرار گہرائیوں میں اترنا تھا جہاں اسے نہ صرف ایک آدم خور درندے سے دو ہاتھ کرنا تھے بلکہ لوگوں کی توہم پرستی کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ آج یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کٹھن چیلنج کے دوران اسے مقامی لوگوں کا تعاون ملنے کی توقع سے ہاتھ کھینچنا ہوں گے۔ اچانک اس کے خیالات کا تانا بانا ٹوٹ گیا۔ دروازے پر ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس مضبوط قد کاٹ والے جوان آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صاحب، یہ نور محمد ہے، نور محمد عباسی، میرا گرائی ہے اور ڈونگا گلی سے سیدھا آپ سے ملنے آیا ہے۔ اس کے پاس ایک خبر ہے۔ چوکیدار نے قریب آ کر اس شخص کا تعارف کرایا۔ بولو نوجوان، کیا بات ہے؟ ثانی نے قہوے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے نوارد کے الجھے ہوئے بالوں اور آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے خبر کی نوعیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ثانی نے قریب آنے پر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی عمر 25 سے 30 برس کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا تھا۔ قد اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جبکہ کاٹھی مضبوط اور چہرے پر برسوں کی مشقت سے پیدا ہونے والی سختی تھی۔ دیکھنے میں وہ کچھ پڑھا لکھا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور پھر اس کے قریب زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایک پختہ عمری کو چھوتے ہوئے مضبوط شخص کو اس طرح بکھرے ہوئے دیکھنا خاصا تکلیف دہ تھا۔ ثانی نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا، لیکن اس نے ہاتھ بلند کر کے انکار کر دیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جھلملا رہا تھا جسے بہنے سے روکنے کے لیے وہ پلکیں جھپکا رہا تھا۔ ثانی کے اشارے پر چوکیدار فوراً ہی پانی کا گلاس لے کر آ گیا جو اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اب بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ نور محمد کسی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بتایا کہ وہ خاص ڈونگا گلی سے آیا ہے۔ آج ظہر کی نماز سے پہلے اس کی منکوحہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے گئی تو اچانک آدم خور نے اس پر حملہ کر دیا اور آنن فانن اسے لے کر غائب ہو گیا۔ ثانی کے ہمدردانہ رویے پر اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے لڑکھڑائے لہجے میں بتایا کہ اس کی منکوحہ گلابے، جس کی رخصتی چند روز بعد طے پائی تھی، اپنی بہن سفیدہ بیگم کے ساتھ جنگل میں گئی تھی۔ دونوں کسی ممکنہ حادثے کے خوف سے جنگل میں جانے سے ڈر رہی تھیں، لیکن مجبوری تھی کہ گھر میں جلانے کی لکڑی ختم ہو چکی تھی۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے انہیں شام ہو گئی تو وہ جلدی سے واپس ہوئیں، لیکن تب تک بلا ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے اچانک نوجوان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ چوکیدار نے اسے پانی پلایا تو اس نے سنبھالا لیا اور ایک عزم کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر آتش فشاں کھول رہا تھا۔ صاحب، ابھی میرے ساتھ چلو، ہم اس بلا کو ماریں گے۔ اب یا وہ بلا زندہ رہے گی یا میں۔ اس نے میری محبت کا خون کیا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ لیکن نور محمد، علاقے کے لوگ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں لیپرڈ، میرا مطلب چیتے کے پیچھے جاؤں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی بدروح ہے جس کا مقابلہ کوئی عامل ہی کر سکتا تھا۔ سب بکواس ہے اور اس بدبخت پیر بادشاہ کی کارستانی ہے۔ سیدھے سادے لوگوں کو بے وقوف بنانا اس کا پیشہ ہے صاحب، لیکن میں کسی جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے 15 سال لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ڈرائیوری کی ہے۔ بہت سے عامل بابے اور بہت سی بدروہیں دیکھی ہیں میں نے، سب فراڈیے، کوئی سیر تو کوئی سوا سیر۔ بس آپ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر اس شیطان کو ماریں گے۔
ثانی کو کچھ نہ سوجا کہ اسے کیا جواب دے۔ رات کے وقت بغیر تیاری کے اٹھ کے چل پڑنا، وہ بھی ایک اجنبی کے ساتھ، نامناسب بھی تھا اور خطرناک بھی۔ اس نے دھیرج سے اپنا بازو چھڑایا اور بہت مشکلوں سے اسے سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ رات کی تاریکی میں جنگل میں جانا مناسب نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ ضرور وہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ نوجوان کو بحفاظت اس کے گھر تک پہنچائے۔ یہ سن کر ڈرائیور کی آنکھوں میں بھی خوف کا سایہ لہرا گیا۔ لیکن صاحب، اس وقت ہم کیسے جائے گا؟ ڈونگا گلی جانے والی روڈ ویران ہوگی تو؟ رات کے وقت وہاں بدرو کا راج ہوتا ہے صاحب، اور گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بکواس ہے یہ، کوئی بدرو شدرو نہیں۔ اور پھر کیا تم اپنے گرائیں کے لیے خطرہ مول نہیں لے سکتے؟ ثانی نے ڈرائیور کو آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بسورتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ اور ہاں، نور محمد سے اس کے گھر کا اتا پتہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا، اور رابطے کے لیے میرا نام اسے دے کر اس کا نمبر یاد سے لے لینا۔ ہم کل صبح ہی اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ثانی نے جاتے ہوئے ڈرائیور کو تاکید کی۔ الجھاؤں سے بوجھل رات گزرنے کے بعد وہ اگلے روز صبح سویرے ڈونگا گلی پہنچ چکا تھا۔ سرکاری طور پر اسے مطلع کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے جس قسم کی سیکیورٹی چاہتا ہے فراہم کر دی جائے گی، لیکن ثانی نے ایسی کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں بھی اس کام میں ہاتھ ڈالتے وقت اس نے شرط عائد کر رکھی تھی کہ وہ اپنے انداز میں اور بغیر کسی مداخلت کے کام کرے گا۔ صرف شکار کا شوقین ڈپٹی فارسٹ آفیسر اس کے ہمراہ تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ گلیات کے جنگل کو سب سے بہتر سمجھتا تھا۔ ڈپٹی فارسٹ آفیسر ڈپٹی بھی اچھی خاصی ایڈونچرس روح تھا اور ایڈونچر کے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ رات ہی اپنی لانگ رینج ماؤزر گن سمیت ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا تھا اور اب اس کے ساتھ ڈونگا گلی میں موجود تھا۔ رات سونے سے پہلے ثانی نے ڈپٹی کو نور محمد عباسی کے کیس سے آگاہ کیا تھا اور اپنا پلان بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی منقوہہ گلابے کو ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے ڈونگا گلی کے جنگل سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ ڈپٹی نے اس کے منصوبے سے اتفاق کرتے ہوئے اسی وقت موبائل پر ڈونگا گلی میں کسی سے رابطہ کیا اور اس سے اگلی صبح ملاقات طے کر لی۔ ڈپٹی نے اسے بتایا کہ لائن کی دوسری جانب علاقے کا سب سے بااثر آدمی حاجی نثار عباسی تھا، جس کا تعاون حاصل ہو جائے تو ان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی۔ نتھیا گلی روڈ سے ڈونگا گلی میں داخل ہونے تک ڈپٹی اسے حاجی کے بارے میں بریف کرتا رہا۔ ڈپٹی نے اس کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھی بتائیں جو حاجی کی شخصیت کے عجائب اور تضادات کو اجاگر کرتی تھی۔ حاجی سے بات کرتے ہوئے تمہیں کئی بار جھنجھلانا اور کئی بار مسکرانا پڑے گا، لیکن کوشش کرنا اپنے اندر کی کیفیات کا الفاظ یا چہرے کے تاثرات سے اظہار نہ ہونے پائے۔ بس تم یہی ظاہر کرتے رہنا کہ تم اس کی شخصیت اور اس کی مفروضہ ذہانت سے از حد متاثر ہو رہے ہو۔ ڈپٹی نے مشک پوری پہاڑ کی ڈھلان پر آباد دل فریب نظاروں کی دنیا ڈونگا گلی بازار میں داخل ہونے کے بعد شمال مشرق کی جانب گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے اسے انتباہ کیا۔ لیکن ہمارا اس سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس طرح ہمارے اصل کام میں حرج نہیں ہوگا؟ اور پھر میں تمہیں صاف بتا دوں کہ میں بہت ہی برا اداکار ہوں۔ میرے اندر کسی فضول شخصیت کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہے، جانتا ہوں، لیکن یہ کڑوا گھونٹ تو بھرنا ہی ہوگا۔ اچانک ثانی کے موبائل کی سکرین روشن ہو گئی۔ اس نے چیک کیا تو نور محمد عباسی کا نمبر تھا۔ ثانی نے کال اٹینڈ کی اور نور محمد کو بتایا کہ وہ ڈونگا گلی میں ہی ہیں اور کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے واپسی پر اس سے رابطہ کریں گے۔ لیکن سوال تو وہی ہے کہ جس گاؤں نہیں جانا اس کا راستہ کیوں پوچھا جائے؟ ثانی نے پھر گریز کی کوئی صورت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مجبوری ہے، اس وقت یہاں کے لوگ ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کا شکار ہے جو ہمارے مشن کو مشن امپاسبل بنا سکتی ہے۔ ایسے میں صرف حاجی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ایک چھوٹا موٹا سا ان داتا ہے، بہت سے لوگ اس کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں، ایسے میں کوئی اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ ڈپٹی نے مین روڈ کو چھوڑتے ہوئے جیپ کو ایک سیلی سڑک پر ڈال دیا۔ یہ سڑک ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بل کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ پہاڑی زیادہ تر اخروٹ، خوبانی، سیب اور آڑو جیسے پھلدار پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔
جن کے درمیان چیڑ، بلیو پائن اور دیودار جیسے جناتی درخت بھی کثرت سے موجود تھے۔ سب درخت ایک خاص ترتیب میں لگے ہوئے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں ایک پلاننگ کے تحت وہاں اگایا گیا ہے۔ وہ رہا حاجی کا غریب خانہ۔ اس نے پہاڑی کی کوہان پر بنے ایک محل نما گھر کی طرف اشارہ کیا۔ غریب خانہ؟ ثانی نے اس پرشکوہ مکان کو دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا۔ کم از کم نیم پلیٹ کی حد تک تو ہے۔ انہوں نے گھر سے کچھ دور بنی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر اپنی شناخت کرائی۔ مؤدب سیکیورٹی گارڈ نے تصدیق کے بعد بیریئر ہٹا دیا۔ ڈپٹی نے جیپ گیئر میں ڈالنے سے پہلے ثانی کو بتانا ضروری سمجھا کہ جس پستہ قد پہاڑی پر حاجی کا گھر بنا ہوا ہے وہ حاجی کی ذاتی ملکیت ہے۔ ثانی کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اس نے یورپ اور آسٹریلیا میں بھی کئی رئیس دیکھے تھے جو پورے کے پورے جزیرے یا پہاڑیاں خرید کر اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرنے کے عادی تھے۔ مقصد ان سب کا لوٹ مار کر کے جمع کیے گئے کالے دھن کو سفید کرنا اور پھر اس دھن کی دھنا دھن نمائش کرنا ہوتا ہے۔ ڈپٹی کی فراہم کردہ معلومات پر اس نے کسی خاص تاثر کا اظہار نہ کیا۔ اب وہ اس گھر کے ڈرائیو وے میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وسیع و عریض اور عالی شان مکان پرانی حویلیوں کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ثانی نے دیکھا کہ ایک غیر معمولی طور پر لخیم شخیم آدمی داخلی دروازے کے باہر کھڑا ان کا منتظر تھا۔ یہ گلیات کی ہوٹل مالکان اور پلازوں کے کرایوں پر زندہ مختصر سی اشرافیہ کا نمائندہ حاجی نثار عباسی تھا۔ ثانی پہلی نظر میں اس سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً وہ ایک باروب شخصیت کا مالک تھا۔ 15-20 بندوں کے ہجوم میں گھرا ہو تب بھی سب سے الگ دکھائی دے۔ حاجی انہیں دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے ڈپٹی فارسٹ آفیسر صاحب۔ ثانی کو پہلا جھٹکا اس کی آواز سن کر لگا۔ ایک پختہ عمر کا لخیم شخیم آدمی 6-8 سال کے بچے کی آواز میں بول رہا تھا۔ صرف آواز ہی نہیں، اس کا دکھاوے بھرا لہجہ بھی سننے والے میں بیزاری کے تاثرات جگاتا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی شخصیت کا سارا طلسم ایک چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے ثانی کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ حاجی کے اشارے پر اس کا ایک باوردی خادم گاڑی پر جھپٹا اور دونوں جانب کے دروازے کھول دیے۔ دونوں گاڑی سے باہر آئے تو حاجی نے تالی بجاتے ہوئے بچکانہ انداز میں اظہار مسرت کیا اور پھر آگے بڑھ کر انہیں باری باری سینے سے لگایا۔ ڈپٹی نے ثانی کا تعارف کرایا تو حاجی کی باتیں کچھ اور پھیل گئیں۔ اب ثانی زبردستی کے معانقے کی زد میں تھا۔ معانقوں کا سلسلہ ختم ہوا تو حاجی نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو نشست سنبھالنے تک حاجی کے اظہار مسرت کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران اس نے گن کر کوئی 5-7 مرتبہ زہِ نصیب کے الفاظ کا ٹانکا لگایا۔ ثانی کے لیے یہ بات تعجب انگیز تھی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے مل کر اس قدر خوش کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ دونوں کا آپس میں کوئی خاص تعلق بھی نہ ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ حاجی خطرناک حد تک خوش اخلاق ہے، جس سے ایک محتاط فاصلے پر رہنے میں ہی بہتری ہے۔ حاجی کا ڈرائنگ روم جنوبی ایشیا کے مخصوص نو دولتیہ چھچورے پن کا شاہکار تھا۔ اس نے دنیا بھر سے جانے کیا علم غلم لا کر یہاں ڈمپ کر دیا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم کم اور جعلی نوادرات کا شو روم زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس قسم کے شو روم اس نے پرانے دمشق کے بازاروں کی تنگ اور پیچیدہ گلیوں میں دیکھ رکھے تھے۔ ڈپٹی معنی خیز نظروں سے ثانی کی طرف دیکھتے ہوئے حاجی کے اوصاف بیان کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ حاجی نثار عباسی اس پورے علاقے کا بادشاہ ہے۔ علاقے کے جتنے نمایاں دکھائی دینے والے لوگ تھے حاجی کی شان سرپرستی کے مرہون منت تھے۔ گزشتہ دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ بھی حاجی نثار عباسی ہی تھا۔ اثر و رسوخ کا یہ عالم کہ جنگل میں کوئی دیودار سانس لیتا ہے یا کوئی پرندہ چہچہاتا ہے تو احتیاطاً حاجی صاحب کی مرضی معلوم کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ مری سے خیرہ گلی تک ہر ہل اسٹیشن پر حاجی کے عالی شان ہوٹل اور رہائشی پلازے ہیں، اور یہ کہ جنگل میں کٹنے والے ہر درخت میں حاجی کا حصہ مقرر ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ حاجی صاحب میں غرور نام کی کوئی چیز موجود ہو۔ کیوں حاجی صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ڈپٹی نے پلٹ کر پوچھا تو اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی آمیزش تھی۔
جسے حاجی کے اندر کا بچہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جواب میں حاجی نے بچے کی طرح کلکارتے ہوئے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ ثانی کے لیے یہ سب کچھ سخت ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ مارے باندھے بیٹھا ہوا تھا اور حقیقت میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ڈپٹی جیسا معقول آدمی کیوں اس کی اتنی چاپلوسی کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی الجھن تھی کہ نور محمد عباسی ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ دن بھی خاصا چڑھ آیا تھا، مزید وقت برباد کرنا لا حاصل تھا۔ ادھر ڈپٹی تھا کہ حاجی کو کلکاریاں مارنے کا ہر موقع فراہم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ثانی کے موبائل کی سکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ دوسری طرف نور محمد تھا۔ اس وقت بات کرنا مناسب نہ جانتے ہوئے ثانی نے کال ریجیکٹ کر کے موبائل بند کر دیا۔ باتیں باتیں اور باتیں، اکتا دینے والی بیکار باتوں کا ڈھیر بڑھتا جا رہا تھا۔ ثانی نے موقع پا کر گلیات کے آدم خور کا تذکرہ چھیڑ دیا اور یہ بھی بتایا کہ سرکاری طور پر اسے اس آدم خور کو مارنے کا کام سونپا گیا۔ حاجی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور بردباری سی چھا گئی جو اس کی شخصیت سے قطعی میل نہیں کھا رہی تھی۔ ڈپٹی نے بھی بات آگے بڑھائی اور آدم خور کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خوف اور مزید انسانی جانوں کے ضیاع کے خدشے کا اظہار کیا اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کوششیں کرنے کی بات کی۔ خلاف توقع حاجی کی فراخ پیشانی پر ایک شکن ابھری اور اس نے سرسری سی ہوں ہاں کے بعد بات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اچانک کسی یورپی ملک میں پیش آنے والی کوئی واردات بما فضول جزیات کے ان کے گوش گزار کرنا شروع کر دی۔ ڈپٹی اور ثانی نے الجھی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اتنے میں باوردی ملازم نے اطلاع دی کہ ناشتہ لگ گیا۔ ثانی نے کہنا چاہا کہ وہ ریسٹ ہاؤس سے ناشتہ کر کے چلے تھے، لیکن ڈپٹی نے آنکھ ٹکاتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ ثانی نے گہری سانس لی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی توقع کے خلاف ہو رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں بھی دولت کی نمائش کا بھرپور اہتمام کیا گیا تھا۔ ایک وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر ہلکے پھلکے ناشتے کے نام پر جانے کس کس نسل کے کھانے چن دیے گئے تھے۔ یہاں بھی ڈپٹی کی چاپلوسیوں اور حاجی کی جوابی بچکانہ کلکاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ناشتے پر دونوں نے بھرپور کوشش کی کہ باتوں کا رخ آدم خور کی جانب مڑ جائے، لیکن اس بار بھی حاجی نے جھکائی دے کر وار خالی جانے دیا۔ ثانی کے لیے یہ از حد مایوس کن تھا۔ اس نے میز کے نیچے سے ڈپٹی کا پاؤں دبایا اور اسے اٹھ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن لگتا تھا کہ ڈپٹی پر بھی حاجی کی صحبت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے جواباً زیادہ زور سے ثانی کا پاؤں دباتے ہوئے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی جسے وہ نہ سمجھ پایا۔ بد دل سا ہو کر ثانی نے خود کو اس صورتحال سے الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک سلائس پر ذرا سا مارجرین لگایا اور چائے کے ساتھ کوترنے لگا۔ حاجی کی جانب سے اسے اپنی بچکانہ گفتگو میں زبردستی گھسیٹے جانے پر وہ یوں ہی ہوں ہاں کر دیتا اور پھر اپنے سلائس کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ ایک موقع آیا جب حاجی مسرت سے بے قابو سا ہو گیا، تب ڈپٹی نے دھیرے سے بات کا رخ اس کے نجی چڑیا گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ ثانی سے مخاطب ہو کر اسے بتانے لگا کہ حاجی صاحب نے اپنے ذاتی چڑیا گھر میں کس کس ذات کے جانور جمع کر رکھے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو اپنے چڑیا گھر کے درشن کرا دیجیے، شکاری بچہ جانوروں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اچانک حاجی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ لگا وہ کسی کشمکش کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اگلے لمحے اسے کچھ سوچ کر آمادگی ظاہر کر دی۔ ثانی کو پنجروں میں بند جانور دیکھنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور پھر دن بھی کھوٹا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر ڈپٹی تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جانے کس چکر میں بچے کے ساتھ مل کر بچہ بنا ہوا تھا۔ ثانی نے دیکھا کہ ڈپٹی کے لہجے میں پہلا سا جوش باقی نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ چڑیا گھر دیکھنے کی جوش بھری سنسناہٹ میں مبتلا تھا۔ حاجی کے پیچھے پیچھے اس کے محل نما گھر کے پچھواڑے کی طرف جاتے ہوئے ڈپٹی نے گرم جوشی سے ثانی کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے بھی اپنی ایکسائٹمنٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ثانی نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ حاجی کا چڑیا گھر پہاڑی کے عقبی دامن میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جانوروں کے پنجرے ایک خاص ترتیب سے نصب کیے گئے تھے۔ شروع کے حصے میں رنگ برنگ پرندوں کے پنجرے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک تالاب تھا جہاں سارس، کونجیں اور دیگر پانیوں کے متوالے پرندے تیراکی یا چہل قدمی کرنے میں مشغول تھے۔ ان کے سامنے کے رخ چھوٹے جانوروں کے پرندے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر خالی کتات تھے جنہیں بلند آہنی جالیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا تھا۔
انقطاعات کی کھلی فضا میں ہرن کی نسل کے کئی جانور، ریچھ، مارخور، زیبرے اور کئی دیگر جانور موجود تھے۔ حاجی نثار عباسی اصیل مرغے کی طرح گردن تانے آگے چلتے ہوئے انہیں ایک ایک جانور سے متعارف کرا رہا تھا۔ چلتے ہوئے شیر کی دھاڑ نے ان کا استقبال کیا۔ آ گئے بھائی، آ گئے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حاجی نے خوش مزاجی سے دھاڑنے والے شیر کو اپنی آمد کی خوشخبری سنائی۔ وہ ایک چٹان کے پہلو کے ساتھ مڑے تو ان کے سامنے آہنی جالیوں کی دیواروں میں تقسیم کچھ اور کتاب تھے۔ انہوں نے ایک ایک پارٹیشن میں جا کر دیکھا، وہاں شیر، شیرنیاں، چیتے اور لگڑ بھگے اپنے اپنے کشادہ قید خانوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک تربیت یافتہ ملازم ایک ایک پنجرے میں جا کر ان کے لنچ کے لیے گوشت کے بڑے بڑے پارچے رکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات ماننے کی ہے، ڈپٹی کا روئے سخن ثانی کی طرف تھا۔ حاجی صاحب کمال کے آدمی ہیں۔ ان کے ذاتی چڑیا گھر میں جتنی بائیو ڈائیورسٹی ہے اتنی تو ایوبیہ نیشنل پارک میں بھی نہیں۔ کیوں حاجی صاحب، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حاجی اس فراخ دلانہ چاپلوسی پر اس بری طرح شرمایا کہ ثانی کو گھن آ گئی۔ ڈپٹی نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے راستارانہ لہجے میں حاجی سے کہا، حاجی صاحب وہ خاص چیز تو دکھائی نہیں دے رہی۔ خاص چیز؟ وہی دو قیمتی نگ جو مشک پوری کے قریب ایوبیہ نیشنل پارک کے جنگل میں آپ کے ہاتھ لگے تھے۔ او اچھا وہ، ہاں ہاں کیوں نہیں، اس آخری والی پارٹیشن میں جھانک کر دیکھ لیجئے۔ ڈپٹی نے ثانی کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آخری پارٹیشن کی طرف لے چلا۔ پارٹیشن میں ثانی نے دیکھا کہ دو گل گوتھنے سے گلدار بچے مئی کی نرم تازہ دھوپ میں اونگ رہے تھے۔ حاجی نے ملازم کو اشارہ کیا تو وہ گوشت لے کر آ گیا اور انہیں ششکار کر گوشت کے چند بڑے بڑے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیے۔ دونوں شاید دیر سے بھوکے تھے کہ بے تابی سے گوشت پر جھپٹے اور ایک دوسرے کے ساتھ چینا جھپٹی میں مصروف ہو گئے۔ ثانی جو جم کاربیٹ کی طرح سنہری بدن اور سیاہ گلابوں جیسے دھبوں والی اس نوع کا عاشق زار تھا، مبہوت ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ ڈپٹی نے حاجی سے اجازت چاہی کہ وہ ان گلدار بچوں کی کچھ تصویریں بنا لے۔ حاجی نے کچھ سوچا اور پھر جانے کس موڈ میں اس نے اجازت دے دی، جس پر ڈپٹی نے اپنے موبائل کیمرے سے ان نٹ کھٹ گلداروں کی مختلف زاویوں سے تصویریں بنا لیں۔ میرا تو خیال تھا کہ ایوبیہ نیشنل پارک ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور وہاں شکار کرنا اور جانوروں کو زندہ پکڑنا ناقابل سزا جرم ہے۔ ثانی نے حاجی کو غور سے دیکھتے ہوئے ڈپٹی سے پوچھا۔ ثانی کی اس کھلی جارحیت پر حاجی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن ڈپٹی نے قہقہ لگاتے ہوئے صورتحال کو سنبھال لیا۔ ارے بھائی آپ بھی بھولے بادشاہ ہو، قانون حاجی صاحب کے آگے کیا بیچتا ہے؟ حاجی صاحب تو شیر ہیں شیر، اب ان کی مرضی، انڈا دیں یا بچہ دیں۔ کیوں حاجی صاحب؟ اس خوشامد نے حاجی پر فوری اثر کیا اور وہ اسی طرح دانت نکال کر کھکھیانے لگا۔ لیکن برادر، انڈا یا بچہ دینے کے لیے شیر نہیں شیرنی ہونا ضروری ہے۔ اس نے اپنی ٹھنڈی جگت پر ہنستے ہوئے تالی بجا کر خود کو داد دی۔ میرا خیال ہے اب چلا جائے۔ ثانی نے یہ کہتے ہوئے گہری نظر ڈال کر ڈپٹی کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ او ہاں ضرور۔ دھلی دھلائی بجری سے مزین ڈرائیو وے پر واپس آتے ہوئے ڈپٹی نے حاجی کے ساتھ آدم خور کے شکار اور مقامی لوگوں کی توہم پرستی کی بات چھیڑ دی۔ حاجی کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے ثانی کے کندھے کو دباتے ہوئے اپنی منحنی آواز میں معنی خیزی سے گویا ہوا، میری مانیں تو اس آدم خور کو بھول جائیں۔ بہتر ہے کہ 2-4 دن میری مہمان نوازی سے لطف اٹھائیں، خوب گھومیں پھریں، دھوم مچائیں۔ ڈپٹی اور ثانی دونوں کے لیے یہ بات سخت غیر متوقع تھی۔ حاجی نے پہلے بھی اس موضوع پر آنے سے گریز کیا تھا اور اب تو اس انتہائی حساس موضوع کو قابل بحث سمجھنے سے بھی انکاری ہو گیا تھا۔ ڈپٹی کھسیانا سا ہوا، سر کھجانے لگا۔ ثانی نے مایوسی سے سر جھٹکا، لیکن حاجی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ثانی نے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے کہنا چاہا، لیکن حاجی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانتا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ دونوں نے اس کی طرف الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ دیکھیں آپ نہیں جانتے یہاں کے لوگوں کو۔
سخت مذہبی اور توہم پرست ہیں۔ انہوں نے اس بدروح، میرا مطلب ہے اس آدم خور کو بھگانے کا کام ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ پیر بادشاہ کے سپرد کر دیا ہے۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن ایک جانور پر کوئی الٹا سیدھا عمل کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ڈپٹی نے حجت پیش کی، حاجی صاحب، ہزاروں انسانی زندگیوں کو کسی جاہل مطلق پیر بادشاہ پر چھوڑ دینا جہالت کی انتہا ہے۔ ثانی نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ پیر بادشاہ کی شان میں اس صریح گستاخی پر حاجی کے چہرے پر بل پڑے، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ بس جی، کیا کریں، یہاں ہر کوئی مرضی والا ہے، حاجی نے لا تعلق سے لہجے میں کہا۔ لیکن حاجی صاحب، آپ تو جہاندیدہ آدمی ہیں، کچھ آپ نے ہی لوگوں کو سمجھایا ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے خلاف چلیں؟ ڈپٹی صاحب، توہم پرستی کی دیوار کے ساتھ کوئی پاگل ہی سر پھوڑ سکتا ہے، اور میں بہرحال پاگل نہیں ہوں۔ لیکن یہ توہم پرستی نہیں، سراسر دیوانگی ہے، اور اس دیوانگی کا ساتھ دینے کا مطلب لوگوں کے قتل میں معاونت کرنا ہے۔ ثانی کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ حاجی آسمان پر تیرتے ہوئے پرندوں کا نظارہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے ثانی کی طرف مڑا، کچھ دیر شفاف نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر اچانک تالیاں پیٹتے ہوئے اپنا مخصوص بچکانہ قہقہ لگایا۔ دونوں مہمانوں نے اپنے عجیب و غریب میزبان کو الجھن سے دیکھا۔ دیکھو جی شکاری صاحب، تم نہیں جانتے کہ میں عوامی آدمی ہوں، اپنے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا میری مجبوری ہے۔ لیکن حاجی صاحب، ثانی نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ثانی کو روک دیا۔ اور پھر غلط کیا ہے، وہ بدروح ہی تو ہے، میں خود مانتا ہوں۔ اچانک حاجی ایڑیوں پر گھما اور کچھ کہے سنے بغیر چلتا بنا۔ دونوں مہمانوں نے بھی گہری سانس چھوڑتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی اور جیپ میں سوار ہو گئے۔ جب تھکی تھکائی رفتار سے پھسلتی ہوئی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی، ڈپٹی نے ایک موڑ پر اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے ثانی کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ لگتا ہے میرا دوست مجھ سے ناراض ہے۔ ثانی خاموش رہا۔ تمہیں ناراض ہونا بھی چاہیے، میں خود اپنے آپ سے سخت ناراض ہوں۔ کاتب تقدیر نے میرے کوٹے میں جتنی خوشامد لکھی تھی، ساری کی ساری میں نے ایک ہی دن میں خرچ کر دی۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا ضرورت تھی ایک بیہودہ آدمی کے سامنے بچ بچ جانے کی؟ مجھے توقع تھی کہ اگر ہم نے حاجی کو شیشے میں اتار لیا تو ہمیں مقامی آبادی کا تعاون حاصل ہو سکے گا، لیکن افسوس۔ اور پھر ایک وجہ اور بھی تھی۔ ڈپٹی نے ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی پکچر گیلری میں دیکھ لو۔ ثانی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل کی پکچر گیلری کو کلک کیا تو وہاں حاجی کے چڑیا گھر میں قید دونوں گلدار بچوں کی تصاویر تھیں۔ ثانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ڈپٹی گویا ہوا، یہ شخص ایک چھوٹا موٹا مافیا ڈان ہے، ٹمبر مافیا سے شکار مافیا تک اس کی غارت گری کا سلسلہ دراز ہے۔ اس کا آزاد پھرنا گلیات کے حسن اور اس کی جنگلی حیات کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ کیا بگاڑ لوگے تم اس کا؟ اور یہ تصویریں کس کام آئیں گی؟ میرا سارا ڈھونگ پن انہی تصاویر کے لیے تھا۔ حاجی نے چڑیا گھر مخصوص ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کی دل لگی کے لیے بنا رکھا ہے، مجھ جیسوں کو تو وہ قریب بھی نہ پھٹکنے دے۔ دوسری طرف میں ہر ممکن طرح سے ان تصاویر کو حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے خلاف میری فائل مضبوط ہو جائے۔ تمہاری عظمت کو سلام، لیکن 6.5 فٹ کا یہ بچہ ان لوگوں میں سے ہے کہ کوئی فائل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم نے یوں ہی بیکار کی کھکھیڑ کی، کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اس کا۔ ڈپٹی نے جیپ کو ایک سائڈ پر لگا دیا اور ایک جوش کے ساتھ اپنے کیس کو بیان کرنے لگا۔ دیکھو، جنگلات میری جیورسڈکشن میں ہیں، یہاں پتا بھی ہلے تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان جنگلات میں انسان اور جنگلی حیات صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے آئے ہیں، ان کے درمیان تلخ و شیریں تعلقات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ جنگلات کی کٹائی اور یہاں پر انسانی تعمیرات کے پھیلاؤ کے نتیجے میں یہاں گلدار کے لیے شکار نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور بھوک سے بیتاب ہو کر وہ دیہات میں دھاوا بولتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گلدار نے بلا وجہ انسانوں پر حملہ کرنے کی جرات کی ہو۔ پوچھو کیوں؟
ثانی اس کے جوشیلے انداز پر ہنس پڑا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں لیپرڈ آئی مین گلدار کی نفسیات تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ کہ اس جیسا خونخوار اور سفاک درندہ انسان کے سامنے آ کر بکری بن جاتا ہے، اس کے دماغ کے کسی گوشے میں ازل سے انسان کا خوف چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی دو پاؤں پر چلتے اس جانور سے اس کا سامنا ہوتا ہے، یہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ گڈ۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کا خوف نفرت میں بدل گیا اور یوں بدلا کہ اس نے آدم خوری کو اپنا کسب بنا لیا؟ ثانی ایک گہری ہوں کے ساتھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے جب کھوج لگانا شروع کیا تو ایک عجیب اتفاق سے میرا سامنا ہوا۔ گلیاد کے جنگل میں آدم خوری کا پہلا واقعہ پیش آنے سے صرف چند روز پہلے مشک پوری کے نواح میں کچھ لوگوں نے ایک مادہ چیتے کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور پھر اس کے دو کمسن بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ حاجی نثار عباسی کے آدمی تھے۔ اگر یہ سچ تھا تو ضرور ان گلدار بچوں کو حاجی کے ذاتی چڑیا گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اوہ مائی گاڈ، یعنی یہ کہ حاجی نثار عباسی ان ہلاکتوں کا واحد ذمہ دار ہے جو ہو چکی ہیں اور جو ہونا باقی ہیں؟ اگر میں حاجی پر ہاتھ نہ ڈال سکا تو میں بھی نوکری کا دھندا چھوڑ کر شکار کھیلا کروں گا، یعنی ان درندوں کا شکار جو قانون کی پہنچ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ بکو مت۔ اچانک ثانی کو کچھ خیال آیا۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر اسے آن کیا تو دیکھا کہ نور محمد کی بہت سی بے تاب مس کالیں موجود تھیں۔ سوری فار نور محمد، بیچارہ دیر سے کال پر کال کیے جا رہا ہے۔ ڈپٹی نے چابی گھمائی اور جیپ اپنے پیچھے دھوئیں کا مرغولا چھوڑتی تیزی سے ڈھلان پر پھسلنے لگی۔ نور محمد بڑی سڑک کے سنگم پر ہمارا منتظر تھا۔ اس کے پاس سے ہو کر آگے نکل گئے تو ڈپٹی نے گاڑی ریورس کی اور اس کے پاس جا کر بریک لگا دی۔ ارے نور محمد، تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ بہت دیر سے صاحب، میں نے بہت سی کالیں کیں لیکن آپ کا فون بند جا رہا تھا۔ سوری یار، بس ایویں دیر ہو گئی، لیکن تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ہم اوپر پہاڑی پر ہیں؟ یوں ہی میرا اندازہ تھا۔ چلو آؤ بیٹھو، اب ہم صرف تمہارے ڈسپوزل پر ہیں۔ راستے میں حاجی کا تذکرہ چھڑا تو جیسے اس کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی ہو۔ آپ نہیں جانتے صاحب، یہ حاجی ایک فتنہ ہے، اسی نے بدروح کا شوشہ چھوڑ رکھا ہے اور پیر بادشاہ تو خاص اس کا مرشد ہے۔ اسی کے ذریعے تو وہ اس علاقے پر حکومت کرتا ہے۔ لیکن بدروح کا شوشہ چھوڑنے کا مقصد پتہ نہیں صاحب، لیکن اس کے دماغ میں یہ خناس گھسا ہوا ہے کہ لوگ صرف اس کے دماغ سے سوچیں اور اس کی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تم؟ میں صرف انتقام ہوں صاحب۔ نور محمد کی آنکھوں میں سرخی سی کوند گئی۔ وہ بدروح ہے یا کچھ اور؟ مجھے اس سے اپنے گلابے کا انتقام لینا ہے اور بس۔ نور محمد، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تمہاری سالی یعنی تمہاری کزن سے ملنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موقع پر چل کر حادثے کی تفصیل بتائے۔ نور محمد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر گویا ہوا، بہت مشکل ہے صاحب، اپنی بہن کی موت پر اسے چپ سی لگ گئی ہے اور پھر وہ اپنے حواسوں میں بھی نہیں ہے۔ ثانی نے اس کا کندھا دبا کر ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے صاحب کہ میرا چاچا اسے آپ کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ ثانی کو پسماندہ پہاڑی علاقوں میں پردے کے جبر کا اندازہ تھا، لیکن ایسا بھی کیا جبر کہ اس آڑ میں اپنے مددگار کی مدد نہ کی جائے؟ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا نور محمد۔ ٹھیک ہے صاحب، کوشش کرتا ہوں۔ چلیں پھر پہلے چاچے کے گھر چلتے ہیں۔ راستے میں بازار پڑا تو ثانی نے دیکھا کہ وہاں عجب سما تھا۔ ڈونگا گلی کے چھوٹے سے لاری اڈے کے آس پاس دور تک ہر قسم کی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی تھیں۔ یہ گاڑیاں کہیں نہیں جا رہی تھیں، اپنے غراتے ہوئے اور دھواں چھوڑتے ہوئے انجنوں کے ساتھ ایک دوسرے میں پھنسی جہاں تہاں ساکت کھڑی تھیں۔ ان میں انٹر سٹی چلنے والی بڑی ایئر کنڈیشنڈ کوچز اور بسیں بھی تھیں اور راولپنڈی یا ایبٹ آباد کی طرف جانے والی ویگنیں بھی تھیں۔ ساتھ ہی سوزوکی پک اپ اور ٹیکسیاں اور پرائیویٹ کاریں بھی تھیں۔ پرائیویٹ کاروں میں تو خیر لوگ بال بچوں کے ساتھ تھے، لیکن دوسری تمام پبلک ٹرانسپورٹ میں بھیڑ بکریوں کی طرح بندے ٹھسے ہوئے تھے۔ گاڑیوں کی چھتوں پر ڈھیروں ڈھیر سامان بندھا ہوا تھا اور اس سامان کے درمیان میں مسافر پھنس پھنسا کر بیٹھے ہوئے تھے۔
یہ وہ تھے جنہیں گاڑیوں کے اندر بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی عیاشی میسر نہ آ سکی تھی، جو جہاں سما سکا سما گیا، اور یوں سمایا کہ کوئی چاہے بھی تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاں کسی کا بازو ختم ہوتا تھا، وہاں کسی اور کی ٹانگ کی آئینی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ صرف گاڑیوں میں نہیں، گاڑیوں کے باہر بھی ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے پھسائے ایک ایمرجنسی کسی حالت میں آ جا رہے تھے۔ ان سب کی بدن بولی سے سراسیمگی اور خوف عیاں تھا۔ انہوں نے چند گھنٹے پہلے صبح سویرے جن فضاؤں میں سکون اور خاموشی کو براجے ہوئے دیکھا تھا، اب وہاں گاڑیوں کے بیتاب اور خصیلے ہارنوں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف طرح کی آوازوں کا ایک عذابناک امتزاج تھا۔ ان آوازوں میں ٹریفک پولیس اور تھانے کی پولیس کے اہلکاروں کی سیٹیاں بھی شامل تھیں۔ پولیس اور انتظامیہ والے ایک بے چارگی کے عالم میں اس بے ہنگم ہجوم کو قابو میں رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ اس ہجوم کو فراز قوس سے دیکھا جائے تو یوں لگے جیسے ابھی ابھی ان لوگوں کو قیامت آنے کی خبر ملی ہے، اور یہ لوگ بھاگ کر کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جو قیامت کی رسائی سے دور ہو۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ ایک دوسرے پر چیختے چلاتے ہوئے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ بسوں اور گاڑیوں میں ٹھسے لوگ کھڑکیوں سے سر نکال کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم ان کی طرف لپکا۔ کچھ لوگ انہیں چھڑوانا چاہتے تھے، جبکہ باقی کا مقصد محض ذوق تماشا کی تسکین تھا۔ کچھ پولیس والے بھی تھے جو سیٹیاں بجاتے اور ڈنڈے لہراتے ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تو ایسا نہیں تھا۔ ثانی اس پاگل ہجوم کو دیکھ کر پریشان ہوا جا رہا تھا، اب یکا یک ایسی کیا افتاد پڑ گئی؟ کچھ دیر پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت تک ٹریفک جیم نہیں ہوئی تھی۔ کل سے یوں ہی ہو رہا ہے، نور محمد نے انہیں اطلاع دی۔ آخر اچانک ایسی کیا مصیبت آن پڑی ان لوگوں پر؟ بدرو؟ بدرو؟ ہاں، وہی کمبخت بدرو۔ یہاں صبح سے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں اور میگا فونز پر اعلان کیے جا رہے ہیں کہ آج غروب آفتاب کے بعد کسی وقت بدرو یہاں حملہ آور ہونے والی ہے۔ جس جس کو اپنی جان عزیز ہے وہ شام سے پہلے یہاں سے نکل جائے۔ واقعی؟ اور لوگ اس بات کو سچ مان کر یہاں سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں؟ ہاں صاحب، پہلے اسی طرح کے اعلان کر کے سیاحوں کو یہاں سے نکالا گیا، اب مقامی آبادی سے بھی علاقے کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ ثانی نے ایک گہری سانس لی۔ اسی سے سمجھ لو کہ حاجی اور اس کے گرگوں کا پروپیگنڈا کس قدر پاورفل ہے۔ نہیں، نیم خواندہ حاجی کیا اور اس کی اوقات کیا، یہ وہ توہم پرستی ہے جس نے صدیوں سے تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے شکار ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ سب کے سب سیاح یہاں سے پہلے ہی جا چکے ہیں؟ ثانی نے نور محمد سے پوچھا۔ ہاں صاحب، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف سیاح ہی نہیں، ہوٹلوں والے، دکاندار، مزدور پیشہ لوگ اور بہت سے مقامی لوگ بھی جن کے راولپنڈی یا ایبٹ آباد وغیرہ میں اپنے گھر ہیں یا وہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، یہ سب لوگ یہاں سے نکلنے کی جلدی میں ہیں۔ باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جن کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، اب وہ جانے، اور وہ بدرو۔ باہر تو اور اب کیا کریں؟ کوئی متبادل راستہ تو ہوگا تمہارے چاچے کے گھر کا؟ ہے تو صحیح، لیکن ہمیں 3-4 کلومیٹر واپس جانا پڑے گا۔ حاجی کی پہاڑی سے تھوڑا آگے نکل کر مغرب کی طرف سے ہو کر ایک مشکل سا راستہ جاتا تو ہے۔ بہتر ہے جیپ میں چلاؤں، آپ کے لیے وہ راستہ ذرا مشکل ہوگا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نے ڈرائیونگ سیٹ نور محمد کے لیے خالی کر دی۔ نور محمد نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور جیپ ایک تیز موڑ کاٹ کر دھول پتھر اڑاتی واپس روانہ ہو گئی۔ انہیں سکون کا ایک آدھ فرلانگ ہی میسر ہوا ہوگا کہ ان کی جیپ فراٹے بھرنا بھول گئی۔ دوسری سمت سے 50-100 آدمیوں کا ایک جلوس نمودار ہوا اور ان کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ان کے آگے آگے کچھ لوگ ایک سبز چادر کو چاروں کونوں سے پکڑے چل رہے تھے۔ چادر کے چاروں کونوں پر گوٹے کی چوڑی پٹی تھی، جبکہ درمیان میں سرخ اور سنہرے دھاگوں سے کچھ مذہبی علامات کڑی ہوئی تھیں۔
چادر والوں کے پیچھے 2 ڈھولچی بڑے بڑے ڈھول گلے میں ڈالے ایک مخصوص لہو گرمانے والی تھاپ پر انہیں بجائے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک قطار میں کچھ لوگوں نے سبز اور سیاہ رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ باقی جو لوگ تھے، جن میں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے مرد اور چھوٹے بچے تھے، وہ ڈھول کی تھاپ پر دھمال اور بھنگڑے کے بین بین کوئی بے ڈھنگا سا ناچ ناچتے ہوئے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اب یہ کیا سلسلہ ہے میرے بھائی؟ یہ پیر بادشاہ کی ڈالی ہے۔ تم مغربی ملکوں میں رہتے رہتے شاید یہاں کے ثقافتی رنگوں کو بھول چکے ہو۔ ڈپٹی نے موقع غنیمت جان کر ثانی کے علم میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ پورے ملک میں جہاں پیر پرستی عام ہے، وہاں پیر کے نام کی ڈالیاں نکالی جاتی ہیں۔ یہ جو چادر تم دیکھ رہے ہو، ایک طرح سے پیر صاحب کا کیش رجسٹر ہے۔ جہاں جہاں سے ڈالی گزرتی ہے، لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی توفیق کے مطابق اس میں کرنسی نوٹ ڈالتے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ یہ ایک طرح کا رضاکارانہ ٹیکس ہے جو پیر یا گدی نشین عقیدت مندوں سے وصول کرتے ہیں۔ جب کسی درگاہ پر ہونے والے عرس کی تاریخ قریب آتی ہے تو یہ ڈالیاں عام گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن صاحب، ہمارے پیر بادشاہ کا ٹیکس رضاکارانہ نہیں ہوتا۔ اس کی ڈالی ہر گھر اور ہر دکان یا ہوٹل وغیرہ کا رخ کرتی ہے اور لوگوں کو ہر صورت ایک بڑی رقم اس چادر میں ڈالنا ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس شخص یا گھرانے پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ عذاب؟ ہاں صاحب، عذاب۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی چوری کی واردات ہو جاتی ہے، کبھی اچانک آگ لگ جاتی ہے اس بد نصیب کے گھر میں۔ ثانی کے منہ سے بے اختیار سیٹی نکل گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اندھیرے اجالے کسی سنسان جگہ سے گزر رہا ہو تو اچانک جنات اس پر چادر ڈال کر اسے مار مار کر ادموا کر دیں۔ بے یقینی کے مارے ثانی کا منہ کھل گیا۔ ہاں، نور محمد کی بجائے ڈپٹی نے جواب دیا، اسی سے تم پیر بادشاہوں کی طاقت اور ان کے لمبے ہاتھوں کا اندازہ کر لو۔ صاحب، آج یا کل میں پیر بادشاہ میرے چاچے کے گھر بھی آئے گا دعا کے لیے۔ مطلب تمہاری منقوہہ کے لیے دعا خیر کرنے؟ نہیں صاحب، وہ بدرو کو ہمارے گھرانے سے دور رکھنے کے لیے دعا کرے گا۔ پتہ نہیں میرے چاچے کو کیا کچھ بیچنا پڑے گا اس دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ دونوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، اس کی دعا بہت مہنگی پڑتی ہے۔ جس گھر میں یہ پیر آتا ہے انہیں منہ مانگا نذرانہ دینا پڑتا ہے، اور پھر صاحب اس کے ساتھ بہت سے مرید بھی ہوتے ہیں جو بہت کھاتے ہیں۔ نرا اجاڑا ہیں وہ لوگ۔ ثانی کو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر منہ بند کر لیا۔ ڈالی اب ان کے سر پر چڑھ آئی تھی۔ چادر اٹھائے لوگوں نے استفہامیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بلا حیل و حجت چادر میں 100 کے چند نوٹ ڈال دیے۔ ڈالی آگے بڑھ گئی تو ان کی جیپ کا انجن بھی جاگ اٹھا۔ کچے پکے پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غریبانہ سی آبادی میں جا نکلے۔ پختہ سڑک سے جیپ گزارتے ہوئے نور محمد نے بہت نیچے موجود ایک کچے اور تنگ راستے کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نے دیکھا کہ اس سڑک پر بھی گاڑیوں کی ایک طویل قطار میدانوں کی جانب گامزن تھی۔ پختہ سڑک ختم ہوئی تو نور محمد نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے جیپ کو ایک تنگ اور کچے راستے پر ڈال دیا۔ ثانی نے دیکھا کہ دیگر پہاڑی علاقوں کی طرح یہاں بھی ناہموار زمین کے باعث مکانات کی قطاریں ترتیب میں نہیں تھیں جیسے میدانی علاقوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ڈونگا گلی یوں بھی پہاڑ کے ڈھلان پر آباد ہے۔ اکثر رہائشی مکانات افقی کی بجائے عمودی ترتیب میں بنے ہوئے تھے۔ جیپ 4-6 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بند گلی کے قریب آ کر رکی۔ اس گلی کے تمام گھر بھی علاقے کے زیادہ تر غریب گھروں کی طرح بے ڈھپ پتھروں کو جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ یہاں پرانے بنے ہوئے گھر زیادہ تر ایک ہی نقشے اور طرز تعمیر کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ سامنے کے رخ کچا صحن اور اس کے پیچھے 2 یا 3 اونچی چھت کے کمرے، پتھروں کو اوپر نیچے رکھ کر بنائی گئی مضبوط دیواروں میں لکڑی کی گیلیاں چن کر پتھروں کا ایک دوسرے پر جمائے رکھنا اور گھر کو زلزلہ پروف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان گھروں کی ایک منفرد خصوصیت کچے صحن کی موجودگی ہے۔ یہاں بھی کشادہ کچے صحنوں میں پھلدار درخت کچے پکے موسمی پھلوں سے لدے گلی میں جھانک رہے تھے۔ انہوں نے جیپ وہیں چھوڑی اور پیدل بند گلی میں داخل ہو گئے۔ نور محمد انہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود گھر کے اندر چلا گیا۔ سوگ والے گھر کے باہر اور گھر کے اندر پرسے کے لیے آئے لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ ماحول میں رچی سوگ کی مخصوص بو
مخصوص بوجھلتا اور باتوں کی دبی دبی سی بن بناہٹ نے سارے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ماحول پر چھائے سکوت میں اندر سے آنے والی بہن کی دبی دبی آوازیں کرب کے رنگ گھول رہی تھی۔ پہاڑی باشندوں کے ہجوم میں وہ خود کو الجھن کی حد تک اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے جدید لباس اور وضاقتہ انہیں دوسروں سے نمایاں کر رہے تھے۔ زیادہ الجھن کی بات یہ تھی کہ اتنے بہت سے لوگوں میں وہی تھے جو اس سوگوار ماحول کا حصہ نہیں تھے۔ خاصے انتظار کے بعد نور محمد نے اپنی جھلک دکھائی اور اس کے ساتھ 3-4 بڑی عمر کے لوگ بھی اندر سے نکل کر سیدھے انہی کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر نور محمد نے بزرگوں سے ان دونوں کا تعارف کرایا اور بزرگوں کے بارے میں بتایا کہ ایک اس کا باپ اور دوسرا چچا سسر تھا۔ ثانی اور ڈپٹی نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سلام کو سنا انسنا کر دیا۔ ان کا انداز دوستانہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ دونوں تعزیت کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر ہی رہے تھے کہ اس بزرگ نے جسے نور محمد نے اپنا باپ بتایا تھا گلیاتی لہجے کی پوٹھوہاری میں خاصے روکھے انداز میں پوچھا، کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے چونک کر نور محمد کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ کسی جواب سے پہلے نور محمد کے چاچے نے کیوں لیا اور اسی انداز میں ان پر برس پڑا، تم میری بیٹی کے قاتل ہو، یہاں آنے کی جرأت کیسے کی تم نے؟ کیا؟ ابھی چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنی حکومت سے کہہ دو کہ اگر آئندہ کسی نے جنگل میں جیتے چھوڑے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن چاچا، نور محمد نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو چاچے نے اسے جھاڑ کر چپ رہنے کا حکم دیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ اس غیر متوقع تماشے کو دیکھ کر حیرت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے مہمانوں سے یہ بدسلوکی نور محمد کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، چاچا یہ سرکاری لوگ ہیں اور میرے مہمان بھی ہیں، ان سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی اپنی حد میں رہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ… چاچا کے تیش کا گراف مسلسل بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک للکار کے انداز میں نور محمد کی بات کاٹ دی، اوئے میرے ساتھ زیادہ حق شک کی بات نہ کرو ورنہ… اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو نور محمد کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بس کرو سردار محمد، جا تک جوان ہے کچھ خیال کرو۔ لیکن یہ میری بیٹی کے قاتلوں کو یہاں لے کر کیوں آیا ہے؟ ابھی تو اسے مرے دوسرے سے تیسرا دن نہیں ہوا۔ کیا وہ صرف تمہاری بیٹی تھی، میری کچھ نہیں لگتی تھی؟ نور محمد کے لہجے میں کرب کا ناگ سرسرایا۔ یہ جو کوئی بھی ہیں ان سے کہو کہ ابھی گاؤں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے گاؤں پر کوئی اور آفت ٹوٹ پڑے۔ چاچا عقل کو ہاتھ مارو، یہ بیچارے تو ہمیں اس بلا سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں نہیں پتا پیر بادشاہ نے کیا کہا ہے؟ بکواس کرتا ہے آپ کا پیر بادشاہ، وہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے۔ تمہاری یہ مجال مارے تیش کے الفاظ بوڑھے کا ساتھ چھوڑ گئے۔ نکے اپنے چاچے سے تمیز سے بات کرو ورنہ… دوسرا بوڑھا جو اب تک چپ تھا ایک تحکم سے بولا۔ وہاں موجود تمام لوگ بھی ان کی بلند آوازیں سن کر اکٹھے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ڈپٹی اور ثانی شرمساری کے احساس میں ڈوبے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نور محمد اپنے باپ کو کوئی سخت جواب دیتا، ثانی اور ڈپٹی نے اسے روک دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے سر راہ جمع ہونے والے مجمع سے باہر لے چلے۔ نور محمد کسی مزاحمت کے بغیر ان کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ لوگ جیپ میں بیٹھے تو نور محمد سخت شرمندہ دکھائی دے رہا تھا اور ان سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ ان دونوں نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مزاح کا سہارا لیا تو نور محمد کے چہرے کا کھنچاؤ بھی کچھ کم ہوا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب ڈپٹی کے موبائل کی سکرین روشن ہو گئی۔ اسے نمبر چیک کیا تو نامعلوم نمبر تھا۔ ڈپٹی نے الجھن سے ثانی کی طرف دیکھا، سن لو کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی نے کال اٹینڈ کرنے سے پہلے اسپیکر کھول دیے۔ دوسری جانب ایک بوجھل آواز تھی، ڈپٹی صاحب، نور محمد کے سسرال میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ کون ہو تم؟ فضول سوال ہے، میری بات مکمل ہونے دو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ہارر مووی دیکھنے کا شوق نہیں ہے تو برائے مہربانی اپنے شکاری دوست سے کہہ دیں کہ وہ شکار کا خیال دماغ سے نکال دے اور کل صبح گلیات سے نکل جائے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟
فون بند ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پرخیال نظروں سے دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ شخص؟ ظاہر ہے صاحب یہ کوئی حاجی کا بندہ ہی ہوگا۔ یہ کھلی دھمکی تھی جو انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کے اصرار پر نور محمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ تنگ گلیوں سے نکل کر کھلے میں آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کو سچویشن سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ نہیں ڈپٹی، اب یہ تمہارے محکمے کا نہیں، میرا ذاتی مسئلہ بن چکا ہے اور میں اپنے مسائل کو خود ٹیکل کرنا جانتا ہوں، لیکن مجھے سیکیورٹی کا بندوبست تو کرنا ہی ہوگا۔ میں یہاں صاف خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں۔ صاحب یہ بزدل اور بے ضرر لوگ ہیں، صرف دور دور سے ڈرا سکتے ہیں، نزدیک آنے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ کام ہمیشہ دور سے ہی دکھایا جاتا ہے نور محمد، کوئی بے وقوف بدمعاش ہی نزدیک آ کر اپنا تعارف کراتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو یار، اللہ مالک ہے، ہم کوئی باز آنے والے لوگ ہیں؟ ہاں ہم باز آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دوپہر سپہر میں ڈھلنے کو تھی، آج کا دن کسی کام نہ آ سکا تھا۔ طے پایا کہ رات نور محمد کے گھر گزاری جائے اور کل صبح سویرے جنگل کا رخ کیا جائے۔ راستے میں ایک سنسان پڑے ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھایا اور نور محمد کے گھر کی راہ پکڑی۔ نور محمد کا گھر ڈونگا گلی بازار اور مرکزی آبادی سے 1.5-2 کلومیٹر جنگل کے رخ واقع تھا اور جنگل سے اس قدر قریب کہ دہلیز سے باہر قدم رکھتی جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ گھر بھی بستی کے دیگر غریب گھروں کی طرح 2 کمروں پر مشتمل اور پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر پہلے یہ چھوٹا سا گھر تعمیر کرایا تھا تاکہ وہ گلابے کے ساتھ مل کر ایک خاندان کی بنیاد رکھ سکے۔ نور محمد نے گھر سے کچھ فاصلے پر پھولدار جھاڑیوں کی اوٹ میں جیپ روکی اور پھر وہ لوگ پتھروں پر جما کر قدم رکھتے 15-20 فٹ اترائی میں واقع اس کے گھر پہنچ گئے۔ جیپ کو روکتی نور محمد کو ایک خیال سوجا۔ صاحب ہمیں جیپ کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، جنگل میں ہمیں پیدل ہی پھرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جیپ کو کسی محفوظ مقام پر چھپا دینا چاہیے۔ مجھے وہم سا ہو رہا ہے کہ کوئی جیپ میں گڑبڑ کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یار نور محمد تم تو جینیس ہو، کیا دور کی کوڑی لائے ہو؟ میں ڈرائیور ہوں صاحب اور جانتا ہوں کہ دشمن آپ پر وار کرنے کے لیے آپ کی گاڑی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم یہاں دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی اگر چپکے سے اس کے بریک ہی ڈھیلے کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے آپ یہیں رکیں، میں جیپ اپنے دوست کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، زیادہ دور نہیں ہے، 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ نور محمد نے جیپ سٹارٹ کر کے ایک ڈھلانی راستے پر ڈال دی۔ وعدے کے مطابق وہ جلدی واپس آ گیا تو انہوں نے درختوں کی سبز چھایا میں گھرے ہوئے اس کے چھوٹے سے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مشکوری کی ڈھلان پر ہونے کی وجہ سے اس گھر کے سامنے دور تک بادلوں کے دھندلکوں میں کھوئی ہوئی نیلگوں وادی پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ یہاں 3-4 گھر اور بھی تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تنہا دکھائی دیتے تھے۔ نور محمد دروازے پر لگے تالے میں چابی گھما رہا تھا اور ثانی سحر زدہ سا وادی کی پنہائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ سارے میں ایک گہری بھید بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل کی گہرائیوں سے بھیگی ہوئی خوشبو کا ایک جھونکا آیا تو ثانی نے گہری سانس لیتے ہوئے زندگی کے اس انمول پیغام کو اپنی رگوں میں بھر لیا۔ پھر وہ نور محمد کے گھر میں داخل ہو گئے۔ لکڑی کے کواڑوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کی دیوار کے ساتھ موزوں فاصلے پر پودے لگے ہوئے تھے جن کے گرد حفاظت کے رواج کے تحت چند کانٹے دار جھاڑیوں کی شاخیں لگا دی گئی تھیں۔ ان پودوں نے کچھ عرصے بعد پھلدار درختوں میں تبدیل ہو کر جنگل کے ہم رنگ ہو جانا تھا۔ صحن کے خالی پن کو پار کریں تو ایک کونے میں کمرے کی دیوار سے ملا ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور اس کے سامنے رخ دوسرے کونے پر مرغیوں کے ایک ڈربے نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اس میں ایک مرغے کے ساتھ بند چند مرغیاں اونگ رہی تھیں۔ وہیں زندگی کے تسلسل کی علامت 2-3 انڈے بھی موجود تھے۔ ثانی اور ڈپٹی ماحول کی سرشاری میں غلطہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نور محمد کی تلاش میں نسیں دوڑائیں۔ اس گھر میں ایک چارپائی اور ایک پرانی سی کرسی میز اور کچھ بہت ضروری سامان تھا اور یہی تھا نور محمد کے گھر کا کل اثاثہ۔ اگر وہاں کچھ اور تھا تو بہت سی ہولناکی اور بہت سی ویرانی تھی جو اس نئے بنے ہوئے گھر کی دیواروں سے پھوٹ رہی تھی۔
وہاں باورچی خانے کے ساتھ لگا ہوا ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ نیم وا تھا۔ انہوں نے یوں ہی اکسرا جھانکا تو وہیں ٹھٹک گئے۔ نور محمد ٹانگیں اور بازو پھیلائے کمرے کے عین درمیان میں کھڑا تھا، جانے وہ کسی تپسیا کے عالم میں تھا یا یوگا کے کسی آسن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی پشت ان کی جانب تھی اور انداز کچھ یوں تھا جیسے مسیح اپنی صلیب پر ایک جذب و مستی کی کیفیت میں جھول رہا ہو۔ انہیں محسوس ہوا جیسے اچانک وادیوں میں آوارہ پھرتی ہوئی ہوا ساکن ہو گئی ہو اور درختوں نے سانس تھام لی ہو۔ کمرے میں تاریکی اتنی نہ تھی کہ وہ کچھ دیکھ نہ پاتے، لیکن بصارت اس وجود کو چھونے سے قاصر تھی۔ صرف حواس تھے جو اسے محسوس کر سکتے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں نور محمد کے ساتھ ایک اور وجود بھی موجود ہو، جیسے چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک۔ چند ثانیے بعد چوڑیاں پھر کھنکیں، جیسے ایک حسیلہ احتجاج، اور پھر جیسے کسی نے بازو ایک دوسرے سے ٹکرا کر چوڑیاں توڑ دی ہوں۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو زمین سے ٹکراتے بکھرتے سنا، اور پھر نور محمد سسکتے ہوئے پیچھے ہٹا اور خیر مرئی قدموں پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر جیسے کوئی اپنی خوشبو سمیٹ کر دیوار کے پار چلا گیا ہو۔ آپ واپس آ گئے صاحب؟ نور محمد نے مڑے بغیر ہی اسی آسن میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ وہ دونوں جواب دیے بغیر پلٹ آئے اور صحن میں بچھی ایک چارپائی پر دراز ہو گئے۔ آسمان کے شوخیلے نیل میں سفید بادلوں کے مرغولے تیرتے پھر رہے تھے۔ وہ دونوں ان بادلوں میں چھپی شکلیں تلاش کر رہے تھے کہ نور محمد کی بوجھل آواز سنائی دی، صاحب رات کے لیے کیا پکاؤں؟ انہوں نے چونک کر پہلو بدلے۔ نور محمد ان کے سامنے کھڑا تھا، پہلے جیسا نارمل اور مسکراتا ہوا۔ کچھ بھی، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ ثانی نے اس کے چہرے کی تہوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بے خیالی میں کہا، میرا خیال ہے مرغی ذبح کر ڈالوں۔ نور محمد نے ڈربے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اگر کچن میں کوئی دال چاول ہے تو وہی چڑھا لو، تھوڑی سی گھی مسالے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ گھر کون سا آباد ہے، کبھی کبھی تو آتا ہوں یہاں۔ اس نے جیب سے ایک لمبے پھل کا چاقو نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور ڈربے میں ہاتھ ڈال ایک مرغی پر جھپٹا مارا۔ مرغی اس کے عزائم بھانپ کر پھڑپھڑائی، لیکن اس نے اس کی پھڑپھڑاہٹ اور دہائیاں دیتے ہوئے بچ نکلنے کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے اسے پاؤں تلے دبا لیا۔ آج کے بعد شاید کبھی یہاں نہ آؤں۔ نور محمد نے پھڑپھڑاتی ہوئی مرغی کی گردن کو دو انگلیوں سے پھیلاتے ہوئے جیسے خود کو مخاطب کیا، لیکن یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ نہیں۔ نور محمد نے مرغی کے گلے پر چھری پھیری اور پھر اسے پھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر کی رجسٹری اوپر والے کے نام ہے۔ میں کون ہوں اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا؟ وہ تو ہے، لیکن صاحب یہ گھر میں نے اور گلابے نے مل کر بنایا تھا۔ یہاں کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پودے پتے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ شادی کے بعد اس کی ڈولی اسی صحن میں اترنا تھی۔ وہ نہیں تو میں نے اس ملبے کا کیا کرنا ہے؟ اس نے مرغی کو فضا میں بلند کرتے بات مکمل کی اور باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ نور محمد نے اس وقت جب وہ کھوئے ہوئے تھے اندر سے ایک اور رانگلی چارپائی لا کر صحن میں بچھا دی تھی۔ ثانی اٹھ کر اس چارپائی پر دراز ہو گیا اور آسمان کے کسی موہوم نقطے پر خالی نگاہیں جما دی۔ سب کچھ بے معنی تھا، کچھ بھی کرنا، کچھ بھی کہنا اور شاید کچھ بھی سوچنا۔ رات کے کھانے کے بعد کرنے اور کہنے کو کچھ نہیں تھا، سو وہ صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ ڈپٹی کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی نیند کے گھاٹ اتر گیا، لیکن تھکن سے ٹوٹا ہوا جسم ثانی کو ہمیشہ جگائے رکھتا تھا۔ آج بھی نیند اس کی آنکھوں سے کہیں بہت دور تھی۔ وہ چت لیٹا دیر تک تاروں بھرے آسمان کو تکتا رہا۔ یہاں سے شفاف آسمان اتنا قریب دکھائی دیتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر چھو لو۔ ثانی کی جاگتی آنکھیں آسمان کی ہولناک وسعتوں میں گم ہو چکی تھیں اور اس کے کان اپنی تمام تر حسیات کو جگائے آواز کی کسی لہر کو چھو لینے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔
اس نے اپنے دونوں ساتھیوں پر نظر ڈالی، وہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا، کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ 2 قدم بڑھائے تھے کہ اسے کچھ یاد آیا۔ وہ اندھیرے کمرے میں گیا اور پھر پتلون کی جیب سے ایک چھوٹی ٹارچ نکال کر جلائی۔ اس کی روشنی میں اپنے سامان سے اپنی چہیتی رائفل نکال لی۔ اس نے چند کارتوس بھی اپنی جیب میں ٹھونسے اور پھر دبے قدموں دروازہ کھول کر گھر سے باہر آ گیا۔ باہر کھلے میں ایک جادوگر رات اس کی منتظر تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔